بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشت زیور کی۔ اس میں ہمارا 8واں چیپٹر کتاب الصلاۃ چل رہا ہے۔ 6 سیشن ہو چکے ہیں، آج 7واں سیشن ہے۔ اس سیشن میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے نماز کی شرائط کے بارے میں، اور کور کریں گے پہلی دوسری شرائط بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا، کھاد والی گھاس پر نماز پڑھنا، اور چوتھی شرط سطح ڈھانکنا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نماز کی شرائط۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو پاک کرے، جس جگہ نماز پڑھتا ہو وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ مرد کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اپنا جسم ڈھانپے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور عورت چہرہ، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے علاوہ وہ سارے بدن کو خوب ڈھانک لے، قبلہ کی طرف منہ کرے۔ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے، وقت آ جانے کے بعد نماز پڑھے۔ یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ ان شرائط کی ضروری تفصیل حسب ذیل ہیں۔ شرط نمبر 1 اور 2، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر پورا کپڑا ناپاک ہو یا پورا کپڑا تو ناپاک نہیں لیکن پاک حصہ بہت کم ہے، یعنی 1/4 سے بھی کم پاک ہے، باقی سب کا سب ناپاک ہے، تو ایسے وقت میں یہ بھی درست ہے کہ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے، اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار دے اور ننگے بدن کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن کپڑا پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہو تو ننگا ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں، اسی ناپاک کپڑے کو پہن کر پڑھنا واجب ہے۔ اس میں بات کیا گیا ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہیں اور پانی اویلیبل نہیں ہے اور دوسرے کپڑا بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کریں۔ اگر ناپاکی تھوڑی بہت ہے تو کپڑا پہن کر نماز پڑھ لے، اگر ناپاکی زیادہ ہے یا تو پورا کپڑا ہی ناپاک ہے یا پھر چوتھائی سے بھی کم پاک ہے تو اس صورت میں کپڑا پہن کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 3، دوران سفر کسی کے پاس پانی اتنا تھوڑا ہے کہ نجاست دھوتا ہے تو وضو کے لیے نہیں بچتا پانی، اور اگر وضو کرتا ہے تو نجاست زائل کرنے کے لیے پانی نہیں بچتا، تو ایسی صورت میں اس پانی سے نجاست دھو لے، پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر لے۔ سفر میں ہے، پانی تھوڑا سا ہے اور کپڑا ناپاک ہے، اگر پانی سے کپڑے کی ناپاکی دور کریں تو پانی نہیں بچتا وضو کے لیے، تو اس صورت میں جو ناپاکی ہے اس کو دور کر دینا پانی سے اور وضو کے لیے تیمم کر لے یا طہارت کے لیے تیمم کر لے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی چادر اتنی بڑی ہو کہ اس کا ناپاک حصہ اوڑھ کر نماز پڑھنے والے کے اٹھنے بیٹھنے سے حرکت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے جس کو نماز پڑھنے والا اٹھائے ہوئے ہو، بشرطے کہ وہ چیز خود اپنی قوت سے رکی ہوئی نہ ہو۔ مثلا نماز پڑھنے والا کسی بچے کو اٹھائے ہوئے ہو اور وہ بچہ خود اپنی طاقت سے رکا ہوا نہ ہو تو اس کا پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اور جب اس بچہ کا بدن اور کپڑا اتنا ناپاک ہو جو مانع نماز ہے تو اس صورت میں اس شخص کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر بچہ خود اپنی طاقت سے رکا ہوا بیٹھا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی قوت اور سہارے سے بیٹھا ہے، بس یہ نجاست اسی کی طرف منسوب ہوگی اور نماز پڑھنے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کے ساتھ کوئی ایسی ناپاک چیز ہو جو اپنی جائے پیدائش میں ہو اور اس سے باہر
اس کا کوئی اثر موجود نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثلاً اگر کوئی ایسا انڈا جس کی زردی خون بن گئی ہو اور وہ نماز پڑھنے والے کے پاس ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس کا خون اسی جگہ ہے جہاں بنا ہے، بخلاف اس کے کہ اگر شیشی میں پیشاب بھرا ہوا ہو اور وہ نماز پڑھنے والے کے پاس ہو، اگرچہ اس شیشی کا منہ بند ہو، اس لیے کہ یہ پیشاب ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پیشاب بنتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4 میں 3 طرح کے کیسز کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے۔ چلیے اس کو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گا مثال کے ساتھ۔ اگر کوئی چادر اتنی بڑی ہو کہ اس کا ناپاک حصہ اوڑھ کر نماز پڑھنے والے کے اٹھنے بیٹھنے سے حرکت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے اگر کمرے میں ایک بڑا سا کمبل بچھا ہوا ہے، اوڑھنے کے لیے بڑا سا کمبل بچھا ہوا ہے، ڈبل بیڈ یا اس سے بھی زیادہ، اور کوئی اس کو اوڑھ کر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، جیسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اس کو اوڑھ کر بیٹھ کر، اور ایک کونے پر اس نے اوڑھ لیا اور اس کے بالکل اپوزٹ بالکل دوسرے کونے پر ناپاکی ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ اگر اس کے نماز کی وجہ سے وہ ناپاک حصے میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، کمبل کے جو ناپاکی حصہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو اس کا نماز ہو جائے گا۔ ٹھیک، اگر وہ کھڑا ہو کے بھی نماز پڑھتا ہے اور جو ناپاک حصہ ہے وہ حرکت نہیں ہو رہا تب بھی نماز ہو جائے گا۔ دوسرا کنڈیشن میں مطلب دوسرے کیس میں کیا بات کیا جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے جس کو نماز پڑھنے والا اٹھائے ہوئے ہو، بشرطے کہ وہ چیز خود اپنی قوت سے رکی ہوئی نہ ہو۔ یہاں پر اگر کوئی نماز پڑھنے والا اٹھایا ہوا ہے کسی چیز کو تو اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا نماز میں اس نے بھی کسی بچے کو اٹھا لیا اور وہ بچہ اپنے بلبوتے پر، اپنے دم پر، اپنی طاقت پر نہیں رکا ہوا ہے، نمازی نے اس کو اٹھایا تو اس بچے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بچہ اپنے دم پر بیٹھا ہوا ہے یا اپنے دم پہ رکا ہوا ہے تو اس بچے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی جو اگر نجاست ہوگی تو اسی بچے کی طرف منسوب ہوگی، نماز پڑھنے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تیسرا کیس، اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کے ساتھ کوئی ایسی ناپاک چیز ہو جو اپنی جائے پیدائش میں ہو اور اس سے باہر اس کا کوئی اثر موجود نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں ناپاکی چیز ہے اور اس کی وہی جائے پیدائش ہے، یعنی وہیں پر بنا ہے وہ ناپاکی چیز اور اس سے باہر نہیں نکلا، اس کا اثر باہر نہیں ہے، تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے ایک آدمی کے پاس ایک انڈا ہے، اب اس انڈے کی جو زردی ہے وہ خون میں تبدیل ہو گئی ہے، خون تو ناپاک ہے لیکن خون کہاں بنا؟ وہیں پر بنا اور وہیں پر ہے، باہر اس کا اثر نہیں آیا، باہر نہیں آیا وہ، ہے نا، تو اس کا نماز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کہا دیا جاتا ہے ایک شیشی اور بولا جاتا ہے اس میں اپنا پیشاب بھر کر لے آئیں، جاتا ہے پیشاب وہ رکھتا ہے اپنا یا کسی بھی کا، ہو سکتا ہے اس کا مریض گھر پر ہو، بولتا جاؤ مریض کا اس شیشی میں پیشاب بھر کر لے آؤ پیشاب ٹیسٹ کے لیے، جاتا ہے پیشاب بھرتا ہے، اوکے، اب شیشی میں ہے پیشاب، ڈھکن بند ہے، جیب میں رکھا، جاتا ہے، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھتا ہے۔ اگر اس نے جیب میں شیشی رکھی ہوئی تھی نماز پڑھتا ہے تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ پیشاب ناپاک ہے اور یہ شیشی میں ہے اور شیشی میں پیشاب نہیں بنا، پیشاب جہاں بنا تھا وہاں سے اب الگ ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو نماز پڑھنا پڑے گا شیشی کو الگ رکھ کر۔ مسئلہ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ شرط نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ مسئلہ نمبر 5، نماز پڑھنے کی جگہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونی چاہیے، البتہ اگر نجاست مقدار معاف کے برابر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پیر رہتے ہیں، اور اسی طرح سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک لگتی ہے۔ مسئلہ نمبر 6،
अगर सिर्फ एक पैर की जगह पाक हो और दूसरे पैर को उठाए रहे तब भी काफ़ी है। मसला नंबर 7, अगर किसी कपड़े पर नमाज पढ़ी जाए तब भी उसका उसी कदर पाक होना ज़रूरी है। पूरे कपड़े का पाक होना ज़रूरी नहीं, चाहे कपड़ा छोटा हो या बड़ा। मसला नंबर 8, अगर किसी नापाक मकाम पर कोई पाक कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ी जाए तो उसमें यह भी शर्त है कि वो कपड़ा इस कदर बारीक न हो कि उसके नीचे की चीज़ साफ तौर पर नज़र आती हो। मसला नंबर 9, अगर नमाज पढ़ने की हालत में कपड़ा किसी खुश्क नापाक मकाम पर पड़ता हो तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ पर जो जिस तरह की जगह के बारे में बताया गया है कि पूरा ही जगह नापाक है, तो इसको आप एक ऐसे रूम के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसकी रूम की सारी जगह नापाक है और उस रूम में किसी को बंद कर दिया गया है या फिर अक्सर हिस्सा नापाक है, तो इस केस को उससे समझा जा सकता है। खाद वाली जगह पर नमाज पढ़ना। खाद वाली घास पर नमाज सही होने की दो सूरतें हैं। एक ये कि खाद बिल्कुल मिट्टी बन जाए और उसका अलहदा वजूद बिल्कुल नज़र न आए। दूसरी सूरत यह है कि घास इतनी घनी हो और बड़ी हो कि खाद से नमाजी का कोई आजू न लगे। खाद से लग कर नापाक होने वाला पानी जो घास पर लगा होगा, वह पानी जब घास पर से खुश्क हो जाएगा यानी सूख जाएगा तो घास पाक हो जाएगी। शर्त नंबर 4, सतर ढांकना। मसला नंबर 10, नमाज के दौरान औरत के लिए जिस्म के जिन हिस्सों का छुपाना वाजिब है, जैसे पिंडली, रान, बाजू, सर, कान, बाल, पेट, गर्दन, पीठ, छाती वगैरह, अगर इनमें से किसी आज़ू का चौथाई हिस्सा खुल जाए और इतनी देर खुला रहे जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सके तो नमाज टूट जाएगी। दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। और अगर इतनी देर नहीं लगी बल्कि खुलते ही छुपा लिया तो नमाज हो गई। यह हुक्म सिर्फ औरतों के लिए है और मर्दों के लिए नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक ढांकना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। लिहाजा इसमें से किसी आज़ू का चौथा हिस्सा खुल जाए और 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के बक़दर खुला रहे तो नमाज नहीं होगी। अगर नमाज शुरू करते वक्त इतना आज़ू खुला हुआ था जिसकी मिक़दार मसला मज़कूरा में बयान कर दी गई है तो नमाज शुरू ही ना होगी, उसको ढक कर दोबारा नमाज शुरू करनी चाहिए। मसला नंबर 11, अगर किसी के पास बिल्कुल कपड़ा ना हो तो नंगा नमाज पढ़े, लेकिन ऐसी जगह पढ़े कि कोई देख ना सके, और खड़े होकर ना पढ़े बल्कि बैठकर पढ़े और रुको सजदा को इशारे से अदा करे। और अगर खड़े होकर पढ़े और रुको सजदा अदा करे तो भी दुरुस्त है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बैठकर पढ़ना बेहतर है। मसला नंबर 12, अगर कपड़े के इस्तेमाल से रुकावट आदमियों की तरफ से हो तो जब रुकावट ख़त्म हो जाएगी तो नमाज का इआदा करना पड़ेगा। मसलन कोई शख्स जेल में हो और जेल के मुलाजिमीन ने उसके कपड़े उतार लिए हों, या किसी दुश्मन ने उसके कपड़े उतार लिए हों, या कोई दुश्मन कहता हो कि अगर कपड़े पहने तो मैं तुझे मार डालूँगा। अगर आदमियों की तरफ से न हो तो नमाज के इआदा की ज़रूरत नहीं। मसलन किसी के पास कपड़े ही ना हो। मसला नंबर 13, अगर किसी के पास इतना कपड़ा हो कि उससे सिर्फ अपने जिस्म को छुपा सकता है या सिर्फ उसको बिछा कर नमाज पढ़ सकता है, दोनों के लिए काफ़ी नहीं और कोई पाक जगह भी मैसर नहीं, तो उसको चाहिए कि अपने जिस्म को छुपा ले और नमाज उसी नापाक मकाम पर पढ़ ले। इसमें यह कहा गया है कि अगर कपड़े का मतलब एक टुकड़ा है उसके पास और इतना बड़ा टुकड़ा है कि या तो अपने बदन को ढक ले या फिर वो बिछा ले, और जहाँ बिछाना है वो नापाक है, मतलब जहाँ पर वो है वो पूरा हिस्सा जगह का नापाक है, तो वो बिछाएगा या फिर ओढ़ेगा, क्योंकि जगह का पाक होना भी ज़रूरी है, बदन का पाक होना मतलब बदन का छुपाना भी ज़रूरी है, सतर का छुपाना ज़रूरी है। तो वो सतर को छुपा ले और नापाक जगह पे नमाज़ पढ़ ले। ये उस सूरत में है जब उसको पाक जगह नहीं मिल रहा। जैसे मैंने बताया, अगर किसी को किसी कमरे में बंद है कोई और उस कमरे का हर जगह नापाक है,
مسئلہ نمبر 14، عورت کے لیے ایسا باریک لباس جس سے جسم کی رنگت دکھائی دے پہن کر، یا ایسا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15، نابالغ لڑکی کا دوپٹہ سر سے سرک گیا اور سر کھل گیا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ نابالغ لڑکی کے لیے حکم ہے، اگر اس کا سر کا سے دوپٹہ سرک گیا، سر کھل گیا تو نماز ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آج کے سیشن سے آپ کو کہیں بھی کنفیوژن ہے، دقت ہے، کوئی پرابلم ہے، کوشچن ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ کو اس کو 2-3 بار گو تھرو کریں۔ بہت آسان مسائل تھے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بھی کہیں سے کوئی دقت رہتی ہے تو آپ وضاحت کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔